إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی رات میں الرفث رغبت کرنا الی نسائکم طرف اپنی عورتوں کے ہن وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تم تختانون تم خیانت کرنے والے انفسکم اپنے نفسوں میں فتاب علیکم پس مہربان ہوا تم پر وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید داغا من الخیط الاسود کالے داغے سے من الفجر فجر کے وقت ثم اتموا الصیام پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد مساجد میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تقربوها پس نہ تم ان کے قریب آؤ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتی اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ متقی بن جائیں۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے چند اہم گزارشات بیان فرمائی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے ابتدا کے اندر اس کی حالت یہ تھی کہ انسان روزہ کھولتا مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت تک وہ کھانا کھا سکتا تھا پانی پی سکتا تھا یا بیویاں ان لوگوں پر حلال کی جاتی تھیں۔ عشاء کے بعد روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا یا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز سے پہلے سو گیا ہے اس کا بھی روزہ شروع ہو گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے یہ مشقت ہونے لگی کہ ان کو جب مغرب کے وقت روزہ کھولتے عشاء کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی یا ان کے لیے ان کی بیوی حلال کی جاتی تو بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا، جس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم جاری فرمایا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن روزے کی حالت میں کھیت کے اندر کام کیا، شام کو گھر آئے، مغرب کے بعد آ کر اپنی بیگم سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ بیٹھیں میں باہر سے ہمسایوں سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ وہ باہر سے کچھ لینے کے لیے گئیں، آپ کو نیند آ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔
آپ کی بیگم بڑی پریشان ہے کہ سارا دن کام کیا ہے اور تھکے ہوئے تھے، لیکن ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے، اور پھر اگلے دن ہی ظاہر ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتے تو روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، جس پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم اور آسانی پیدا کی کہ اب تمہارے لیے روزے کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی رات، الرفث، رغبت کرنا، الی نسائکم، طرف اپنی عورتوں کے، یعنی تمہارے لیے کھانا پینا اور عورتوں کے پاس جانا یہ رات کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ اب پہلے تو یہ تھا کہ صرف عشاء تک یا اس سے پہلے کوئی آدمی سو گیا روزہ شروع ہو گیا، اب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عیبوں کو چھپانا، مرد اور عورت ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، اور اسی طرح لباس ایک خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، وہ انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح مرد عورت کو اور عورت مرد کے لیے خوبصورتی ہے۔ فرمایا علیم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، کہ بے شک تم، کنتم، تھے تم، تختانون، تم خیانت کرنے والے، انفسکم، اپنے نفسوں میں۔ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو جان لیا کہ تم لوگ آپس میں خیانت کرنے والے تھے اپنے نفسوں پر، یعنی تم لوگ جو اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے تھے وہ تمہارے لیے مشکل ہو گئے۔ فتاب علیکم، پس وہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کیا جو تم سے غلطیاں ہوئیں، فالآن، پس اب، باشرہن، ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ مراد یہ ہے کہ تم اولاد جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے اولاد کی اچھی امید رکھو، اور یہاں پر ایک اور بہت اہم بات کہ اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کا قیامت کے روز اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کروں گا۔ تو یہاں پر جو چھوٹا خاندان، 2 بچے ہی اچھے، اس کی تردید موجود ہے۔ فرمایا وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، یعنی جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے تب تک کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ اب کھانا، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ بعض اصحاب رسول اس بات کو صحیح طرح سمجھ نہ سکے، دیہاتی تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک سفید دھاگا لیا، ایک کالا دھاگا لیا، ان دونوں دھاگوں کے اپنے سرہانے پر رکھ لیا، اور وہ دیکھتے رہے کہ کب ان کے درمیان فرق واضح ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ اب سے ہمارا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت بیان کی، جب آپ کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد صبح صادق ہے۔ تو یہاں سے ایک بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ محض عربی لغت کو جان لینا ہی علم نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ صرف عربی لغت کو بندہ سمجھ لے تو یہ سمجھ لے کہ میں اسلام کو سمجھ گیا ہوں یا اس کے احکامات کو میں سمجھ سکتا ہوں، تو یہ خام خیالی ہے۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے آپ سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا وہ دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے۔ ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی غروب آفتاب تک، ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی عورتوں سے، وانتم، اس حال میں کہ تم عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں، یعنی جب
رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انسان ایک طرف جم کر بیٹھ کر خود کو روک کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتا ہے. اور اعتکاف کی حالت میں انسان کا مسجد سے بلا ضرورت باہر جانا, ضرورت بھی ایسی جس کے بغیر چارہ نہیں ہے, انسان کے لیے جائز نہیں ہے, اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے. پہلے وقتوں کے اندر ٹوائلٹس وغیرہ مساجد کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے, لوگ اس حاجت کے لیے دور دراز جگہ پر جانا پڑتا جاتے, لیکن اب ایسا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح انسان کی بیوی وہ یعنی عورتیں اعتکاف کی حالت میں مرد سے ملنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں ضرورت کے وقت, جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ازواج مطہرات اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد مسجد میں اعتکاف کی حالت میں آتی. اسی طرح عورت اپنے خاوند کی مسجد میں آ کر خدمت بھی کر سکتی ہے, جس طرح ازواج مطہرات اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا کرتی تھی. لیکن فرمایا کہ اس حال میں کہ جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں, اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں ہوتا ہے, کہیں اور نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ, اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجد, مساجد کے اندر, مرد ہو یا عورت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھی تو مسجد میں آ کے کرتی تھی. فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. یعنی جب مغرب سے لے کر صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں, مباشرت کر سکتے ہیں, اس کے بعد نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ عورتیں حلال. فرمایا یہ چیزیں اللہ کی حدیں ہیں, اور اعتکاف کی حالت میں بھی فرمایا یہ تمام چیزیں اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, تم ان حدوں کے قریب مت آنا. ایک کام یہ ہے کہ انسان کھا لے پی لے یا کوئی گناہ کر لے, فرمایا یہ تو دور کی بات ہے, ان کے قریب بھی مت آنا. قریب آنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اسباب بھی اختیار نہ کرنا جو اسباب تمہیں ان چیزوں کے یا اللہ کی معصیت کے قریب لے کے آئیں. آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تو کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. حکم یہ نہیں دیا اس کا پھل نہیں کھانا, مقصد یہی تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا, لیکن حکم کیا دیا اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں؟ کہ جب انسان قریب جاتا ہے تو رغبت پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے, اس کو قریب سے جا کے دیکھنا تو دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہ جانا کہ کہیں خیال نہ پھٹک آئے. اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی حدیں جو اللہ نے ساری بیان کی ہیں ان کے قریب نہیں جانا. مراد یہ ہے کہ وہ اسباب, وہ چیزیں جو تمہیں ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں وہ چیزیں بھی اختیار نہیں کرنی. کذالک, اسی طرح یبین اللہ, واضح کرتا ہے اللہ آیاتی, اپنی آیات کو, للناس, لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ متقی بن جائیں. عزیز بھائیو, اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے. یہ تمام مسائل بھی ہمیں اسلام نے ہی سکھائے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے احکامات بیان کیے ہیں, یہاں تک کہ اپنی بیگمات کے پاس کب جانا ہے کب نہیں جانا, اور روزے کی کیا حالت ہے ساری, فرمایا یہ اللہ رب العالمین اس انداز کے ساتھ اپنی نشانیاں, اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ تم بھٹک نہ جاؤ اور تم متقی بن جاؤ, گناہ سے بچنے والے بن جاؤ. احل لکم, حلال کیا گیا تمہارے لیے, لیلۃ الصیام, روزے کی رات میں, الرفث, رغبت کرنا, الی نسائکم, طرف اپنی عورتوں کے, ہن لباس لکم, وہ لباس ہے تمہارے لیے, وانتم, اور تم, لباس لہن, لباس ان کے لیے, علم اللہ, جان لیا اللہ نے, انکم, کہ بے شک تم, کنتم, تھے تم, تختانون, تم خیانت کرنے والے, انفسکم, اپنے نفسوں میں, فتاب علیکم, بس وہ مہربان ہوا تم پر, وعفا عنکم, اور اس نے درگزر کیا تم سے,
فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید داغا من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، ثم اتم من الفجر فجر سے، ثم اتم الصیام پھر پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشرہن نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور حالانکہ تم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها پس نہ تم اس کے قریب آؤ، کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیات اپنی آیات کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ متقی بن جائیں۔ روایت کر لیجئے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم طرف اپنی عورتوں کے، ہن وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرنے والے، انفسکم اپنے نفسوں میں، فتاب علیکم پس وہ مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے درگزر کیا تم سے، فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ